اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم ہمیشہ اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی کیا پاکستان میں مسلمان رہتے ہوئے مسلمان کاروبار کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان جو کاروبار کرنا چاہتا ہے حلال اور پالیسیز اس کو حلال کاروبار سے روکتی ہیں، تو اس سچویشن میں اس مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل بڑی ہے کہ انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں جو پروموٹ کرتی ہیں سود کو، انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں جو کہ ہڈن ایجنڈا رکھتی ہیں، جس میں گیمبلنگ بھی آ جاتی ہے، جس میں جوا بھی آ جاتا ہے، جس میں حرام کاری بھی آ جاتی ہے، چاہے وہ سودی اسلامک بزنس ہے، چاہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر سٹہ بازی ہے۔ اس سچویشن میں کچھ انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی، اور آج ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام صنعت و معیشت کے وساطت سے یہ انفارم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، اسلامی کاروبار.com کے اوپر انہوں نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا، اور انہوں نے یہ اپنی طرف سے انڈیویجولی ایک کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم حلال کاروبار کو پروموٹ کریں۔ ہم آج کے مہمان عبدالرزاق صاحب سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ سر، آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے اسلامی کاروبار کا، ہم بہت مطمئن ہیں۔ ویلکم ٹو آور شو سر۔ تھینک یو۔ تو اس میں سر یہ ہے کہ جو انیشیٹو لیا، اس میں کیا آپ اسلامی کاروبار کرنا سکھائیں گے یا اسلامی کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب، اور اسپیشلی کا خاص طور پہ شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا۔ اسلامی کاروبار کا اصل میں ٹرین ہی کرنا ہے لوگوں کو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کسی سے بات کریں وہ بندہ کہتا ہے جی یہاں بندے سارے بے ایمان ہیں، چور ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، 2 نمبری ہے، رشوت خوری ہے، ساری چیزیں۔ تو اس چیز کو کمبیٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہم نے ایک فورم اپنا پریزنٹ کیا ہے۔ اسلامی کاروبار جو ہے اس کے اوپر ہم نے 4 ویڈیو ہیں جس میں بتایا گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جب ہم نے یہ لانچ کیا تو اس میں بے شمار کوئریز آئیں کہ جی آپ کتنا سرمایہ دیں گے، کس کو دیں گے، کیا کریں گے۔ تو پھر اس کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ ہمارا کام کسی کو نہ سرمایہ دینا نہ کسی سرمایہ دینا ہے، نہ ہم سرمایہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں۔ اور اس میں ایسا ہے کہ جو کاروبار فیل ہوتے ہیں عموماً وہ مطلب ہے وربلی لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں کہ چلے شہزاد صاحب مرغیوں کا کاروبار کرتے ہیں، آپ مینیجنگ پارٹنر بن جاؤ اور میں اپنا پیسہ لگا دیتا ہوں، تو یہ کرتے ہیں۔ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا نالج کیا ہے، اس کی ٹیکنیکس وغیرہ کیا ہے، تو کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپس میں جو کوئی دوستی ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، یا اور کوئی مربت والا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ایک دوسرے کو، وہ چلتے کاروبار کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ نقصان میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ کاروبار جو برباد و خراب ہو گیا۔ بیسیکلی آپ کا موٹیو یہ ہے کہ کاروبار کے اندر جو انجسٹس یا ناانصافی ہو جاتی ہے کسی ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، کسی نیگوسیشن کی وجہ سے، کسی نااہلی کی وجہ سے، تو آپ ان گیپس کو کور کرنے کے لیے آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے۔ جی ایک تو ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسٹرکچر شروع سے بنانا پڑے گا۔ یہ آپ اس کو یہ نہیں کہتے۔ اسٹیپ 1 یہ ہے کہ ہم لوگ فیسیلیٹ کریں گے اپنے پروگرام کے اوپر، اس طرح جیسے یہ پروگرام ہے اس میں انویسٹر کو بلائیں گے کہ جناب آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے، کیا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم اس کو ٹیکنیکل لوگ جو ہیں جو نو ہاؤ رکھتے ہیں، مثلا ایک چیف کوک ہے کسی جگہ پہ، یا شیف ہے کسی ورکنگ پارٹنرز ہیں، ورکنگ پارٹنر جس کا پیسہ نہیں ہے اور جس کا پیسہ ہے۔ سر بیسیکلی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ گیپ فل کر رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان دوستوں میں، اور جو سکل رکھتے ہیں ان دوستوں میں۔ جی گیپ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہزاد صاحب میری پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں تو آ جاتے ہیں قریب، لیکن اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ سر دیکھیں، اسلامک بینکنگ یا کنونشنل بینکنگ وہ ایس ایم ایز کو، انڈیویجولز کو جن کے پاس کولیٹرل ہے ان کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا نا۔
اس لیے وہ گیپ تو اتنا بڑا کریٹ ہوا ہے کہ وہ تو سائڈ پہ ہو گیا. نہیں اب آپ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ انٹروڈیوس کرائیں گے انویسٹر کو اپرچونٹی کے ساتھ, ورکنگ پارٹنرز کے ساتھ. اس میں اتنا آسان نہیں ہے, تھوڑی بہت ڈیٹیل دیکھیں گے, اس کے فارم وغیرہ بھریں گے, جو انویسٹر ہے ڈیو ڈیلیجنس کریں گے, ڈیو ڈیلیجنس کی بھی انویسٹر سے پوچھیں گے, فارم ہوگا باقاعدہ کہ آپ پاس کتنا پیسہ ہے اور کس بزنس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, کون سا بزنس پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہیں گے میرا پیسہ بس لگا دیں کہیں نہ کہیں, ٹھیک. اس کے ساتھ جو ورکنگ پارٹنر ہوگا ان کا انٹرویو ظاہر ہوگا, جس طرح یہ میں نے پہلے آج سے کوئی 10 سال پہلے 8-9 سال پہلے کیا تھا پروگرام عروج ٹی وی کے اوپر. وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹرسٹ تھا, تعمیری ٹرسٹ کے نام سے. تو وہ ہر ہفتے جو تھا, ہر ہفتے یا ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ تقسیم کرتے تھے چھوٹے مطلب نیو پارٹنرز, نیو بزنس مین کو. اس میں یہ تھا کہ ہم ایڈ دیتے تھے, اس پہ درخواستیں آتی تھیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہماری ہیلپ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ اٹ واز این انیشیٹو, اس میں کوئی ہمارا لالچ نہیں تھا, نہ ہی کوئی انٹرسٹ لیتے تھے, نہ ہی کوئی نفع نقصان سے لیتے تھے. وہ یہ تھا کہ بچے جو مطلب نوکریاں کرتے ہیں, نوکریاں نہیں کرنی چاہتے, وہ اپنے کاروبار میں آئیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے اور آگے چلیں. سر بیسیکلی باٹم عروج ٹی وی سے جو آپ نے لرن کیا اس کو اب آپ ایک پروفیشنلی بڑے پلیٹ فارم بنا کے بڑے پیمانے پہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ایک دوست جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے SOPs ہوں گے, رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ اپنی پوری انفارمیشن آپ کو دے گا کہ کس سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, اور اس کا پیسہ, اس کا سورس کیا ہے. یہ تمام چیزوں کی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے. دوسری طرف ڈیو ڈیلیجنس کریں گے ورکنگ پارٹنرز سکلز ہے کہ نہیں ہے, ڈگری ہے کہ نہیں ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ. نہیں اتنی ڈیٹیل میں ہم مطلب میں نہیں جانا پسند کروں گا. آپ بھی میرے خیال میں سر SOPs بنا کے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, وہ اس میں یہ کہ فارم فل کریں گے, اس کے بعد بتا دیں گے یہ بندہ جو ہے ہی از جینون, اس کی کوالیفیکیشن ٹھیک ٹھاک ہے, ایکسپیرینس ٹھیک ٹھاک ہے, ایکسپوجر ٹھیک ٹھاک ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, اور کوئی خدا ترس بھی آدمی ہے, اللہ کی طرف بھی لگاؤ ہے اس کا, اسلام کا بھی کوئی تھوڑا بہت رکھتا ہے, اپنا میل جول رکھتا ہے, مورالٹی بھی اس کی ٹھیک ہے. یہ آپ کا ورکنگ پارٹنر نے پیسہ نہیں لگایا لیکن اب آپ وقت لگائے گا اپنا. یہ جو چیز ہوگی یہ ہوگا مداربہ. مداربہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے جس طرح سے بھی, کہ وہ جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ پہلے ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوں گی کہ یہ اس کا اتنی انویسٹمنٹ ہوگی, کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے, یہ ریسٹورینٹ کھولیں گے, ٹھیک ہے. یہ بندہ ورکنگ پارٹنر جو ہے یہ سارے چیزوں کو مطلب مینیج کرے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, جو بھی چیزیں فیکٹرز پروڈکشن کو ملانا, جو کچھ کرنا ہے. انویسٹر جو نا ہی ول جسٹ اسٹے بیہائنڈ, صرف اوور ویو کرے گا کہ بھی جو پیسہ چاہیے جس طریقے سے چاہیے اس کو دیتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہے یا ان کی جو آپس میں بزنس کاروبار ہے اس کے پراپر یعنی نیٹی گریٹی یعنی ڈیٹیل کے سمجھ ایگریمنٹ سائن ہوگا کہ یہ بندے کی یہ ڈیوٹیز ہیں, یہ رسپانسبلٹی ہیں, اس بندے کی یہ ڈیوٹیز ہیں, یہ رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. جو انویسٹر ہے اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کو ڈیلی تنگ نہیں کرنا آ کے جی پیسہ کتنے وغیرہ پروفٹ کتنے فلاں چیز کے قائم پہ آپ نے لگایا ہے. مہینے کے بعد ہم اکاؤنٹ کلوز کریں گے, پروفٹ لاس نکالیں گے, آپ کو بتا دیں گے یہ کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے جی. ایک چیز. دوسری چیز یہ جب یہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو بندے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے انویسٹر اور ورکنگ پارٹنر, اس کے بعد ہم اس کا ایگریمنٹ کریں گے. اس میں دیکھیں گے بھی کون بندہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. مداربہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروفٹ لاس طے ہوتا ہے اس میں سارا پروفٹ لاس جو ہے نا, پروفٹ اگر ہوگا تو وہ دونوں میں تقسیم ہوگا اکارڈنگ ٹو پری گریڈ ریشوز. لاس ہوگا تو وہ لاس مدارب نہیں شیئر کرے گا جو ورکنگ پارٹنر ہے, کیونکہ اس نے اپنا ٹائم پر بات کیا لگایا ہے. ہی انویسٹڈ ہز ٹائم اینڈ اسکلز اینڈ ہز ایکسپرٹیز, انہوں نے صرف پیسہ لگایا, ٹھیک ہے. نقصان کی صورت میں ورکنگ پارٹنر ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ, ٹھیک ہے. یہ چیز ہو جائے گی. اس کے بعد ایگریمنٹ جب ہو جائے گا ان کا, تو اس کے بعد یہاں پہ تقریباً جو چیزیں فیل ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ سارے بندے جو زبانی کلامی کام کرتے ہیں پراپر ریکارڈ کو مینٹین نہیں کرتے. ورکنگ پارٹنر کا رونا ہمیشہ یہ ہوتا ہے وہ دیکھو جی انہوں نے دیکھیں کروڑ روپیہ لگایا, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مل جائے گا, مجھے یہاں بھی جانا پڑتا ہے, وہاں بھی جانا پڑتا ہے, رشوت دینی پڑتی ہے, فلاں دینی پڑتی ہے. وہ ساری چیزیں درست ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس کو مان لیں فی الحال کے بھی پاکستان میں یہ چیزیں چلیں گی, لیکن ایمانداری سے اگر وہ کہے گا جی یہ پیسہ میرا خرچ ہوا فلاں کو میں نے
لفظ رشوت تو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اس فلاں بندے کو کام کرنے کے لیے میں نے لوبریکیشن دی، اس کو کچھ فنڈ دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، کام جلدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے. سارا جو مصیبت ہے، پرابلم کیا کہاں آتا ہے کہ جی میں نے وہاں پہ جرمانہ دینا ہے، وہاں رشوت دینی ہے، وہاں کسی کو یہ کرنا ہے، وہ اس میں بہت زیادہ گھبرے ہوتے ہیں. وہ پھر جو پارٹنر ہے، جو ورکنگ پارٹنر ہے، جو انویسٹر ہے، وہ پھر بزن ہو جاتا ہے کہ جی یہ مطلب خرچے زیادہ دکھا رہا ہے اور مہینے کے بعد میں پروفٹ جو ہو نہیں رہا یا لاس ہو رہا ہے. سر اس میں دو باتیں آپ فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ برج کر دیا دونوں کو، ایگریمنٹ سائن کروا دیا ڈیٹیل، اور ایکسٹرا جو آپ دے رہے ہیں وہ یہ کہ کاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل ایڈوائزری سروسز دے رہے ہیں کہ دونوں کی جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں وہ مینٹین ہو کے لیجٹمیٹ آنیسٹی کے ساتھ کلوز ہوں اور منتھلی بیس پہ دونوں پارٹنر کو رپورٹ. ایک اور چیز میں بتا دوں، ٹھیک ہے، میں اس کے بھی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد ایک بیان حلفی ہم لیں گے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، میں سارا کام اپنا ایمانداری سے پوری جدوجہد سے پورے وقت سے کروں گا. یہ نہیں کہ میں یہاں کی پارٹ ہوں، 4 جگہ پہ ہو رہی میں نے ٹانگ پھنسائی ہوئی، ادھر بھی بھاگ رہا ہوں ادھر بھی بھاگ رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کاروبار سفر کرتا ہے. اسی طرح سے جو انویسٹر ہے اس کو بھی کہیں گے جی آپ بھی کاروبار میں جو گو کہ آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، یو کین کنٹریبیوٹ. اگر آپ کچھ کانٹیکٹس ہیں یا کچھ اور آپ کو زمین کہیں خالی پڑی ہوئی ہے یا کسی سے کرائے پہ کچھ سامان دے سکتے ہیں، سستا سامان خرید کے دے سکتے ہیں، وہ بھی آپ ہیلپ کریں کیونکہ آپ کے کاروبار میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے نا، وہ میرے خیال میں اس کو ہم لوگ اپنی سروسز آفر کرتے ہیں کہ پروفیشنلی ویری نامنل اماؤنٹ کے اوپر ان کا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوں گے ڈیلی بیس کے اوپر. جو بھی آئے گا وہ ہم اس کو فیڈ کر دیں گے. ایٹ اینی گیون ٹائم بٹن پریس کریں گے، بتا دیں گے جی 13 تاریخ کو آپ کا جناب یہ سیل تھی، یہ خرچہ تھا، یہ دینا یہ لینا، یہ آپ کا پروفٹ ہے. اس کو آپ چاہیں تقسیم ابھی کر لیں، چاہیں تو بزنس میں اس میں چلائیں. وہ مطلب اکثر یہی کہیں گے ابھی چلائیں اس کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مہینے کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہم نے قائل کرنا ہے دونوں کو کہ یہ جو آپ کے اکاؤنٹس آپ کے فائنل ہوتے ہیں اس کو سائن کرے کہ یہ ایگریڈ ہے، یہی سیل ہے، یہی پرچیز ہے، اس میں آؤٹ آف بکس کوئی نہیں ہے، اس میں بے ایمانی کوئی نہیں ہے، اس میں ہیرا پھیری کوئی نہیں ہے. سر اس میں آپ نے اس پورے پوائنٹ میں ورکنگ پارٹنرز کے پرابلم کو بیان کیا کہ ورکنگ پارٹنر جو ہے اس کی پرابلم جو ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشن میں ہے، کورسپونڈنس میں ہے. اور ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آرٹیکل سٹارٹ کیے تھے تو 110 ڈپارٹمنٹ تھے جن کو ایک انڈسٹریلسٹ رپورٹ کرتا تھا، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا تھا، جس طرح لیبر ہے، ای او بی ہے، ایس ایس ہے، مارکیٹنگ ہے. نواز شریف صاحب نے کام کیا کہ اس ڈپارٹمنٹس کو کم کر کے وہ 51 رہ گئے. 46 سے میرے خیال چلے 51 ہو گئے. اب وہ جو 50 ڈپارٹمنٹ رہ گئے، آج بھی اگر ہم جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو لوبریکیشن کے لیے، پہیے لگانے کے لیے، اور باقی جو ہماری پالیسیز ہیں ایف بی آر کی، ڈبل ٹیکسیشن کی اور سیل ٹیکس اس کے، سو اتنی کمپلیکیٹڈ ہے. سر میں جو سوال کی طرف جا رہا ہوں سر، جو ورکنگ کیپٹل ہے، ورکنگ پارٹنر، اس کے لیے چیلنجز بہت زیادہ آتے ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں. چلے ابھی ایک کلائنٹ صحافی ہے، اس نے ایک مسالہ جات کی پارٹنرشپ کی. جب وہ ورکنگ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ 40 روپے والی چیز مجھے 140 میں بیچنی پڑتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ پروفٹ گھر لے کے جاتا ہوں. یعنی کہ 40 روپے کاسٹ آف مٹیریل 40 روپے ہے، لیکن جو لاجسٹکس، فریٹ، کمیشن، ایکسٹرا کمیشن اور تھوڑا سا پروفٹ ڈال دیں تو 140 روپے میں شان مسالہ بکتا ہے. جی تو اب یہ ورکنگ کیپٹل کے چیلنجز ہیں، یہ مین ریزن بنتی ہے لڑائی کی. یار میری بات سنیں، آپ جو ہے نا، آپ جو ہے پہلے ہم لوگ سارے پرابلم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ پرابلم آئیں گے تو کبھی بھی ایماندار سے کام نہیں ہو سکے گا. آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ میں معذرت کے ساتھ، مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، جہاں پہ میں کام کرتا رہا ہوں سر، وہ مطلب جو ان کے پرابلم تھے، مسائل تھے، ہمارے اوپر ایف بی آر تھا، ہمارے اوپر باسا تھا، وابڈا تھا، نیب تھا، سی آئی اے تھی، ایف آئی اے تھی، آئی بی تھی، آئی ایس آئی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے خواتین حضرات میں تو کوئی نہیں گھبرایا اس سے. اگر آپ کے اندر کوئی خام نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں آرام سے، اگر آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ ہم خود پہلے ہیرا پھیری کرتے ہیں
پھر اس کے بعد آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. باٹم لائن یہ کہ ورکنگ کیپٹل چیلنجز ایکسیپٹ کرے تو پارٹنرشپ میں آئے. نہیں ورکنگ کیپٹل ایکسیپٹ کے علاوہ ایمانداری سے اگر آپ کی بکس بھی ٹھیک ہیں, آپ قانون کے مطابق چل رہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے جتنے کاروباری حضرات ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجیز, معافی کے ساتھ, ان کا کام ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ دنگل کرتے رہنا ہے کہ اس کو اوپر کرو اس کو نیچے کرو. قانون تو ایسے بنا دیے گے جس سے مطلب آدمی نہیں سروائیو کر سکتا, لیکن کرنا چاہیے. وہ ہم سیاست پھر اس کو پھر جو قانون خراب بنے ہوئے ہیں اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بھی اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا مقصد ہے ایمانداری. چاہے 110 ڈپارٹمنٹ ہے چاہے 405 ڈپارٹمنٹ, وہ بتا دیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ آئے ہیں, میرے سارے کام تو بالکل ٹھیک تھے, پھر بھی کام نہیں ہوتا, پھر میں کیا کروں؟ تو پھر دونوں سارے جوڑ کے بیٹھے اس کا حل نکالیں گے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ایون ہمارا جو لائیو پلیٹ فارم ہوگا اس میں بھی ہم پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ عوام اقتدار میں بیٹھے ہوئے دوستوں تک. ہاں بالکل, یہ لاز ہیں جن کی وجہ سے بھائی یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ نیب میں جب تھا یہ مطلب میں بات کرتا ہوں شریف ٹرسٹ کے بارے میں, انہوں نے کہا جی 21 سال کی سارے اکاؤنٹس لے کے آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے لے آتے ہیں. چلتا رہا کام, 2 سال چلتا رہا, لیکن آئی ڈڈ ناٹ باؤ ڈاؤن. نہ میں نے کوئی چیز ہم نے کو کی نہیں, میں نے بس چیلنج دیا تھا اس کو. میں نے کہا ایک اینٹری تم خراب نکال دو, آئی لیو دا پروفیشن. اگر تھوڑا سا بندہ اپنی حص کو کم کر لے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میرے خرچے کم ہو جائیں, وہ پیسے دیں گے تو خرچے کم کر دے گا وہ, لیکن 3 مہینے کے بعد پھر آئے گا اب آپ کے اوپر ایک اور گرز مارے گا, سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو دوست سرکاری محکموں میں بھی کام کرتے ہیں ان کو بھی میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اپنی نوکری یا جو بھی روزی روٹی ہے تھوڑے پیسے ہیں اس میں گزارا کریں, ساتھ کو پارٹ ٹائم کاروبار کریں, بزنس کر لیں یا کچھ اور کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا سر, یہ تو ہمارا ہو گیا انیشیل فیز. اب آگے میں ایک ورکنگ پارٹنر, میں کام کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو کتنی منیمم اماؤنٹ کی پارٹنرشپ اور کتنی میکسیمم اماؤنٹ کی پارٹنرشپ میں آپ انویسٹرز کو کنوینس کریں گے یا لے کے آئیں گے؟ نہیں وہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ریسورسز کے اوپر. وہ جو بھی 50,000 لے کے آ جائے اس میں بھی کر دیں گے. ہم نے 25,000 دیتے رہے ہیں. وہ تو 25,000 کی یہ میں نے جو بات کی تھی اس میں یہ بتاؤں کہ لوگوں میں, بچوں میں, ہمارے ینگسٹرز میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کام کریں. خواتین حضرات میری بھی درخواست یہی ہوگی کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو نوکریوں سے بچائیں, کیونکہ نوکری جو ہے نا یہ ایک ضرورت تو ہے, کام چل جاتا ہے, لیکن یہ ایک قسم کی مطلب ہے انسان کا دماغ بالکل شل ہو جاتا ہے. آپ نے نوکری میں ہر کام جو ہے مالک کی مرضی کے مطابق, ہر چیز تنخواہ بھی لانا مالک کی مرضی کے مطابق, اچھا کام کرنا ان کی مرضی کے مطابق, برا بھی کریں گے, شکایتیں کریں گے, وہ سارا ان کی مرضی کے مطابق. اپنا کام کریں گے, تھوڑے پیسے شروع کریں. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ 4-5 جو میرے ساتھ ہوا, ایک بچہ آیا, اس نے کہا جی, میں نے کہا جی آپ کے خیال میں 25,000 کافی ہے آپ کے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل کافی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں جہاں پہ یہ پتے ہوتے ہیں, یہ اپنا سروس اور جو باٹا شوز بناتے ہیں, وہ ہمیں ایک شیٹ دے دیتے ہیں, اس میں نشان لگا دیتے ہیں, وہ ہم کاٹتے ہیں, اس کو کاٹ کے ان کو دے دیتے ہیں. تو میرے تقریباً اس زمانے میں 10 سال پہلے کی بات کروں, 12-13,000 روپے تنخواہ ہے میری. اب 25,000 جب آپ دیں گے تو اس سے میں 2 مشینیں خریدوں گا, ٹھیک ہے جی, ایک اپنے لیے, ایک اپنے بھائی کے لیے, اس کو بھی بٹھاؤں گا ساتھ. تو اس سے ہماری تقریباً میری سیلری جو ہے تقریباً جو پروفٹ جو ملے گا ہمیں وہ تقریباً 40,000 سے 45,000 مل جائے گا. ول بی ویل آف. تو یہ انہوں نے 25,000 روپے نہ کو ہم نے سود لینا تھا, نقل لینا تھا, انیشیٹو تھا نا اس کا, اس نے کر لیا. اسی طرح سے دودھ کی دکان میں ایک بندہ کڑھائیاں مانج رہا ہے, وہ کہنا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے, وفاقی کالونی میں جگہ ہے تو میں وہاں پہ کام کرنا. تو میں نے کہا 25,000 میں. کہتے ہیں جی کچھ نہیں, میں نے ایک کڑا لانا ہے, کچھ کنڈے لانے ہیں, اور اپنا میں کام شروع کر دوں گا, 2-4 بچے رکھوں گا وہاں پہ, وہ کر لیں گے. وہ ہوا. اس کے بعد ایک درزی, اور میں نے کہا بھائی تمہیں 10-12,000 مل رہے تو آرام سے کرو. کہنا جی نہیں آپ دیکھیں میں اس میں کافی کام کر لوں گا. مثلاً 25,000 میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہتے جی پتہ نہیں کون سی مشین تھی, جوکی ہوگی کس طرح کی. کہتے 7,000 کی سیکنڈ ہینڈ مل جاتی ہیں. میں نے اس کی 3 مشینیں لینی ہیں, 21,000 میں وہ آ جائے گی. کچھ تھوڑے میرے پاس پیسے ہیں,
7-8 ہزار پہ کرائے پہ میں اپنا سر لوں اس گا. کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہم نے سیٹ کر دی، بالکل کر دی. اب ہم اس کو ایک بڑے لیول پہ بڑے لیول پہ کام کریں گے. اور سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، انشاءاللہ بات کرتے ہیں ناظرین، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسلامی کاروبار ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. عبدالرزاق صاحب ہمارے آج مہمان ہیں. اسلامی کاروبار ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ حلال کاروبار کرنا آسان ہوگا، کیونکہ اس کی ڈاکومنٹیشن کی ذمہ داری یہ پلیٹ فارم اٹھائے ہوگا اسلامی کاروبار. اس کے پیچھے آڈٹ فرم ہوں گی، اکاؤنٹنگ فرم ہوں گی، لیگل فرم ہوں گی جو سپورٹ کر رہی ہوں گی انویسٹرز کو، جو سپورٹ کر رہی ہوں گی ورکنگ پارٹنرز کو. وہ جو مسئلے مسائل لیگل آ سکتے ہیں، ٹیکس کے آ سکتے ہیں، ان کی کنسلٹنسی پروفیشنلز کے ہاتھ میں ہوگی، اور انویسٹرز کی سیکیورٹی ان ٹرمز آف بزنس اور جو لاجسٹک، اس میں انویسٹر کو ایک پروفیشنل ماحول ملا ہوگا جس میں وہ اپنا کام کر رہا ہوگا. لیکن انہیریٹڈ رسک، بزنس رسک وہ ایسی ہیں جیسے مداربہ میں انویسٹر رب المال کے ہوتے ہیں، اور ورکنگ پارٹنرز کے رسک وہی ہیں جو اس نے ورکنگ کر دی. سر ہمیں یہ بتائیں کہ جی حلال کاروبار کو پروموٹ کرنا یہ آپ کی نیت ہے. جی بالکل. اس میں حلال کاروبار کو جب ہم پروموٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کی نظر میں کیا کیا سٹیپس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ ہم حلال پروموٹ کریں گے اور حرام سے بچیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بہت بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے حق صاحب اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جو بڑی زبردست تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی منافق قوم ہے، کیونکہ ہمارے اندر 4 خاصیتیں بڑی بری طرح سے پائی جاتی ہیں. ایمپل مطلب بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں. مطلب جھوٹ بولنا، مطلب جھوٹ سیریس بھی جھوٹ ہے، اور مطلب عام طور پہ بولنا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2، پیسے میں ہیر پھیر کرنا. آپ کسی ورکر کو پیسے دے دیں 200-400 روپیہ، وہ واپس میں چینج نہیں ملے گا آپ کو. مطلب ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی کہ 200-400 کھا لیا. بڑے جو ہیں وہ کروڑوں میں اربوں میں کھاتے ہیں، چھوٹے جو ہیں اس طرح سینکڑوں میں جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا یہ ہے کہ وہ جب اس طرح سے کھاتے ہیں تو رزق حرام بن جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے پراپرلی. کوئی بھی بندہ ہو، مثلا نوکر آپ نے ملازم رکھا ہے تو وہ وقت پہ نہیں آئے گا، وقت سے پہلے چلا جائے گا، پھر دفتر میں بیٹھا ہوگا تو خالی بیٹھا ہوگا، یا وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، جب اسائنمنٹ دیں گے وہ وقت پوری نہیں کرے گا. کمٹمنٹ از ناٹ دیئر، چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے وہ ورکر ہو. چوتھا وہ ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ مطلب ہے اگر ان سے آپ کوئی بات کریں کسی قسم کی بھی کہ بھائی اس طرح نہیں اس طرح کر لو، وہ جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارا پورے میرے خیال میں حیث القوم یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے. اور بڑے میں دکھ سے عرض کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ عرض کر رہا ہوں یہ کہ ابھی حال ہی میں دیکھا نا، یو اے نے بین کر دیا پاکستانیوں کو، ان کے ویزے بند کر دیے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جیل سازی کی وجہ سے، ان کے 2 نمبر کے کام کی وجہ سے، ان کی اس طرح کی چیزوں سے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی ہیو بین ٹوٹلی مارجنلائزڈ بیکاز آف دیز ہیبٹس اور یہ ٹریٹس. کیونکہ وہاں پہ ساؤتھ انڈین یا سو سافٹ اسپوکن، ان کا ہر طرف قبضہ ہی قبضہ ہے. مطلب ہے آپ جہاں مرضی چلے جائیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، پرائیویٹ بزنس میں چلے جائیں، انہوں نے سارا قبضہ کر لیا ہوا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ برٹش ایمبیسی اور کینیڈین ایمبیسی میں بھی انڈین چھائے ہوئے ہیں. جینوئن ویزا، یعنی جینوئن ویزے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ریجیکٹ ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ سر اس کے پیچھے بھی ہسٹری، میں خود یو اے میں 12-15 سال رہا ہوں جی. وہاں پہ جو پاکستانی کونسلیٹ یا پاکستانی ایمبیسڈرز ہیں، سر میں خود یو اے میں 12-15 سال رہا ہوں جی. پاکستانیوں کو سپورٹ وہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی نہیں ہے. اگر کسی اسپانسر نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو بجائے سے کہ میری ہیلپ کرے وہ میرے خلاف جائے گا. انڈین کے پیسے یو اے میں، کویت میں، سعودی عرب میں اگر کسی اسپانسر نے کھا لی ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا پوری کی پوری اس اسپانسر کے خلاف کھڑی ہو جاتی. یہ ہے فرق نمبر 1. دوسرا، پاکستان میں ویلیو آف انکم انڈر آور پالیسیز وہ کم سے کم ہو رہی ہے اور کاسٹ آف لیونگ بڑھتی جا رہی ہے. اس وجہ سے خرچے پورے نہیں ہو رہے. جو پاکستانی یہاں سے وزٹ ویزا زیور بیچ کے باہر گیا ہوا ہے
اس کو جاب نہیں مل رہی، وہ کیا کرے گا؟ پاکستان کے اندر پالیسیز اتنی انکنسسٹنٹ ہیں، اتنی غلط ہیں کہ جسے کاروبار بند ہو. سو یہ جو آپ نے سر ابھی ایلیگیشن لگائی پاکستانیوں پہ کہ ہم فراڈیے ہیں، ہم فراڈیے نہیں ہیں، ہمیں فراڈائی اس میں وکٹم بنایا گیا. بھائی بات آپ کی بالکل درست ہے. مطلب یہ ہے، معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، بے ایمانی کی، جھوٹ کی پھر بھی اجازت نہیں ہے اسلام. وہ تو نہیں ہے سر، وہ چاہے آپ کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں. اب کوئی بندہ کہتا ہے جی ایک بیوہ عورت ہے جی، اس کے 4 بچے ہیں جی، وہ کیا کرے جی، وہ یہ مطلب پبلک پراپرٹی نہ بنے، ادھر ادھر نہ جائے، پیسے کیسے کمائی، کس طرح سے، یہ میں سے ایگری نہیں کرتا. نمبر 2، یہی تو ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ نے اللہ کو حکم ماننا ہے. میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرائے منظور الحق صاحب، وہ انگلینڈ آئے تو مطلب وہاں پہ انہوں نے کافی جاب کیا، مطلب برٹش نیشنل بھی ہو گئے، یہاں کے فوت ہوئے یہاں پہ. وہ میرے پاس آئے لنڈن میں، تو انہوں نے، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے دوست کچھ بڑے مطلب جوشیلے تھے، کہنے لگے ان لوگوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑا ہمارا پیسہ کھایا ہے، تو ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ہر جگہ پہ ان کو 2 نمبری کام کریں گے. مطلب پیسہ ادھر سے ادھر ہوگا، کوئی انشورنس سے پیسے لے لیے یا ان امپلائمنٹ بینیفٹ ادھر سے لیا، ادھر 2 جاب بھی کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہی جسٹ انٹرسپٹڈ امیجیٹ، اس نے کہا سوری، آئی ایم سوری. یہ آپ جو ہے نا، اس وقت اگر آپ ہوتے تو کرنا تھا. اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا جھوٹ مسلمان کے لیے بھی جھوٹ ہے، ہندو کے لیے بھی جھوٹ ہے، انگریز کے لیے بھی جھوٹ ہے. یہ چوری جو ہے سب کے لیے ایک برابر ہے. آپ کو بلکہ یہاں زیادہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، تاکہ آپ ایک ملک کے ایمبیسڈر ہیں، ایک سفیر بنے ہوئے ہیں. اچھا کام کریں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے، اس کو جسٹیفائی نہ کریں آپ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ صورتحال ہے میرے خیال میں نے ساری زندگی مطلب وہاں گزاری، سارا کچھ کیا ہے. چلیں تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود I have never ever been unpunctual. I've never ever been sort of dodging in money matters. کسی بھی چیز میں بھی الحمدللہ. دوسرا آپ نے رزق حرام کا ذکر کیا، وہ میں نے پوری ایک لسٹ بنا کے اس پہ لگائی ہوئی ہے، اپنا ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی اسلامی کاروبار کے اوپر. کیونکہ ہمارا خواتین حضرات، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے نا، اس کا بھی کافی اس میں مطلب حصہ ہے. وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دین کو اور دنیا کو ٹوٹلی الگ کر دیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ میرا جو مذہب، بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے، مذہب جو ہے میرا اللہ کی وحدانیت ایک بیان کرنا، دوسرے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، محراب پڑھے ہوئے ہیں، داڑیاں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ دنیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میں نے ٹیکس کو ڈاج کرنا ہے، میں نے رشوت دینی ہے، میں فلاں میں چیز کام کرنی ہے، فلاں بندے کو جو میرا کسٹمر ہے اس کو میں نے اس طرح سے مطلب پرائسز میں مطلب کسنا ہے، جو کچھ کرنا ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. اس سے جب رزق حرام آتا ہے، چاہے آپ سود سے کمائیں چاہے اس سے کمائیں، تو اس میں رزق حرام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرمودات ہمیں ملتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا ان کی سارے عمل سے ملتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنا انہوں نے یہ مطلب ہے بتایا ہے کہ حرام کا 1 روپیہ جو ہے اس سے آپ کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ فوری طور پہ نعت کا بند کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی جو ہے ڈیلنگ بند ہو جاتی ہے. نہ آپ کی دعا منظور ہے، نہ کوئی حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی مطلب کس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2، اس کی دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ آپ کو مطلب ہے بیماریاں لگنی شروع ہوں گی، بچے جو ہیں کوئی مطلب ہے کوئی بے روزگار ہوں گا، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. اتنے اس کے مطلب ہے سیریس قسم کے نقصانات ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سارے کام کریں، رزق حلال کمائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کریں. اور اس کے ساتھ رزق حلال کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہاں آپ نے اپنی اولادوں کو آپ نے بہت پروموٹ کر لیا، زمینیں خرید لی، بڑی بڑی 5 منزل کی گاڑیاں خرید لی، وہ الگ بات ہے. آگے کون جواب دے گا؟ آگے آپ کا سوال جواب نہیں ہوگا، کس کو جواب دیں گے؟ یا تو ہم لوگ اگلی زندگی پہ یقین نہ کریں. ادھر آپ نے مطلب اپنی بیماریاں دنیا میں لے لیں، بیماریاں لے لیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے، کوئی اور چیزیں لگ گئیں، کینسر ہو گیا، خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں ہو گئی، کسی کو بھی ہو سکتا ہے وہ تو. لیکن زیادہ تر دیکھا گیا کہ پیسے والوں کا جو مسئلہ ہے وہ کافی سیریس مسائل ہیں. اور ان کے مطلب میں نے دیکھا، اپنی پریکٹیکل ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کا بھی کوئی ایکسپیرینس ایکسپوجر نہیں ہوتا. وہ پھر اس طرح نہ کوئی ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح سے بے ایمانی اور اس طرح کے کاروباروں میں پڑ جاتے ہیں. جو کاروبار ہے، ہم نے تو حلال کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ
انویسٹرز لسٹ ہوگی جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی، اور جو ہمارے ساتھ ورکنگ پارٹنر ہیں ان کی اسٹریٹجک الائنس اور ان کو پروفیشنل سپورٹ دینا اسلامی کاروبار پلیٹ فارم کا ڈیوٹی ہوگی، فرض ہوگا. بالکل بالکل. دوسرے اگینسٹ وہ چارج بھی کر سکتے ہیں پلیٹ فارم کو جب ایک حد تک وہ پروفیٹیبل میں آ جائے. یہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری قوم ایک، جو میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں، جھوٹ سچ ہمیشہ سچ بولے، کوئی چھوٹا موٹا پیسہ مل جائے اس میں ہیر پھیر نہ کرے، اوپر نیچے نہ کرے. مثلاً یہ بڑی مطلب بہت ہی چھوٹی مثال ہے. ایک دفعہ میں جا رہا ہوں ڈرائیور کے ساتھ، میں نے کہا جی مجھے بھنا ہوا سٹا کھانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے گاڑی ایسے روکی، سٹے والے کے پاس گیا تو سٹے والے نے اس کی شکل دیکھے بغیر ہی کہا، انہوں نے کہا سٹا کتنے کا ہے؟ کہتا تو کھانا ہے کہ تیرے صاحب نے کھانا ہے؟ انہوں نے صاحب نے کھانا ہے. کہنا صاحب وہاں سے 20 روپے تھا، تیرے پاس 10 روپے تھا. اب یہ کیا تک ہے بھائی؟ آپ نے کوئی کروڑ روپے بنا لینا ہے. اگر آپ کی ذہنیت اتنی چھوٹی ہو جائے کہ بھائی چونکہ میں نے ٹائی باندھی ہے اس لیے تربوز ہے مجھے 88 روپے کلو ملے گا، دوسرا بندہ آیا اس نے مطلب دھوتی پہنی ہوئی اس کو آپ 30 روپے کا دے رہے ہیں، تو یہ کاروبار میں یہ چیزیں نہیں چلتی. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. سر ایک چیز کی 2 پرائسیں بنا دی، ایک امیر کے لیے علیحدہ، غریب کے لیے علیحدہ. ایگزیکٹلی. اور اس میں بھی مطلب میرا خیال ہے کہ اس میں کاروبار میں ترقی نہیں کبھی آتی. یہ جھوٹ بولنا ہو گیا نا کہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ. اب میں کچھ چیزیں خریدتا ہوں وہاں سے، مطلب ایک دکان ہے، بچے اچھے ہیں، میں نے کہا بھی یہ پرائز بہت زیادہ ہے. کہتا ہے سر اگر میں آپ کو کاسٹ پہ ہم 18% لگاتے ہیں. میں کہا 18% بہت زیادہ ہے. کہتا ہے سر نہیں، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پھر یہ مطلب ورکر کو دیتے ہیں پیسے ویسے، کچھ ہمارا مارجن کہتا ہے میکسیمم اس میں 8 سے 10% ہوگا میکسیمم، اور باقی جو ہے سارا ادھر سے چلا جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ ایمانداری ہر اوور آل ہوگی تو بہتر ہوگا. اللہ سے لگاؤ گا تو بہتر ہوگا، آخرت کا خیال کریں گے تو بہتر ہوگا. یہ پتہ کہ ہم نے حساب دے رہے ہیں انشاءاللہ. پروگرام کب شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر جو آپ انویسٹرز کا اور اس کا جو ہے؟ یہ میں انشاءاللہ بس دفتر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آفس ملتا ہے تو اس میں وی ول میک سم کائنڈ آف a lot of videos on the subject. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کا فکس ٹائم ہو. آن گوئنگ ہم کریں گے یہ کہ ان کو انویسٹرز کو بلائیں گے، ان کو مطلب کاروبار ان کے ساتھ بات چیت کریں گے ان کے پاس. تو اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہوگی؟ ویڈیو نہیں، لائیو جائے گا، اس کا لائٹ آف گائیڈنس پہ جائے گا نا. جو یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا وہ لائٹ آف گائیڈنس ہے، اس پہ مطلب چیمبر آف کامرس کے ریڈیو پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ اس پہ ہوگا، سامنا سارا ہو جائے گا. اس کی بیس پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیا کوئی ایسا جو نیشنل ٹی وی چینل ہے اس پہ کوئی گرینڈ قسم کا کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں وہ بھائی وہ کمرشل لوگ ہیں، ان کو پیسے کی حوث ہے. میں 1 منٹ کا کہاں دوں ان کو 50,000 نہیں دے سکتے نا. کمرشل ان کو اور بڑے حرام کام کرنے کی بے شمار پیسہ ان کے پاس. یہ اسلامی بینک جو ہے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں حلال کام کے لیے، حلال کاروبار، اسلامی کاروبار کے لیے کمرشل سینس کو اگنور کرنا پڑے گا. اگر بالکل چاہیے تو چونکہ ہم نے حلال کام کرنے، حرام سے بچنا ہے. ایک تھوڑی سی انٹرپشن، یو کے میں ایک ہمارے یہاں لاہور کے بندہ گیا ہوا ہے، اس نے کاروبار کیا بہت زیادہ. اس کو ہی وینٹ آن انویسٹرز ڈین، ایک پروگرام ہے، جیمز کان، اوکے، JAMES، جیمز کان، KAAN کان. وہ اس نے اتنا نام بنا لیا کہ ڈیوڈ کیمرون جو پرائم منسٹر تھا اس نے ان کو بلا کے £1 بلین دیا کہ تم لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ کاروبار کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے ایک عجیب ہی چیز پیش کی کہ ہم نے 1,65,000 کاروبار مطلب کیے. ظاہر اس میں کچھ فیل بھی ہوئے ہوں گے، 5 سال 10% جو بھی ہے، اور پتہ نہیں 3 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ پیش کی ہے. وہ 3 لاکھ لوگ اب ٹیکس دے رہے ہوں گے. ٹیکس دے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دس از اے کائنڈ آف تھنگ وی وانٹ. یہ اگر بینک سارے جو ہے نا پیسے کو لے کے اس طرح سے بیٹھے رہے اپنی جول مار کے اندر، تو باہر نہیں نکلے گا تو ہم تو تباہ ہوں گے. کاروبار میں بندہ پیسہ جو ہے، جب تک اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہ کاروبار میں پیسہ پھیلنا چاہیے، لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جانا چاہیے ان کے ساتھ، ان کے پاس، تو تب کاروبار ترقی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. ناظرین، اسلامی کاروبار ایک مہم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جس میں کہ کوشش یہ ہے کہ حلال کاروبار پروموٹ ہو، اور جو ہمارے پاکستانی 10-15 کروڑ غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ رہے ہیں ان کو اپرچونٹیز ملیں تاکہ وہ نہ صرف کما سکیں بلکہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے سکیں، جس طرح کہ UK میں یہ ہو چکا کہ ایک
آدمی نے یہ کام شروع کیا اور بلینز آف پاؤنڈ گورنمنٹ آف UK نے دیے اور 3 لاکھ لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا. بہت شکریہ ناظرین, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.